اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ایک دفعہ پھر خطبہ فدکیہ کے عنوان پر آپ کے سامنے چند عرائض کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ فدکیہ کے حوالے سے ایک اجمالی گفتگو ہماری پہلی قسط میں رہی کہ کیا ماحول تھا اور کس ماحول میں بی بی نے جا کر کے اس خطبے کو ارشاد فرمایا کہ وہ ساری تفصیلات کے جو راوی نے اس خطبے کی ابتدا میں بیان کی ہے کہ کس طرح سے بی بی گھر سے آئیں اور کس طرح سے بی بی نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ خود اس خطبے پر اگر فوکس کیا جائے جو بی بی نے اس میں جملات ارشاد فرمائے تو ایک بات جو واقعاً سمجھ میں آتی ہے اور شاید سوال بھی ہو عوام کی جانب سے اور جوانوں کی جانب سے کہ بی بی ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور جانے کے انداز سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایک انداز احتجاجی انداز ہے، ایک نارمل انداز نہیں ہے بی بی کے جانے کا۔ یعنی سب محسوس کر رہے ہیں کہ بی بی ایک منفرد انداز میں گھر سے نکل کر کے آئی ہیں، اور فوراً انہوں نے پردہ لگوایا ہے مسجد کے اندر کہ تاکہ بی بی وہاں پر جو ہے وہ آئیں اور گفتگو کریں، اور پردے کے پیچھے سے بی بی نے گفتگو کی ہے۔ تو ظاہری طور پر جب احتجاجی ماحول ہوتا ہے تو آدمی فوری طور پر مدعا پر گفتگو کرتا ہے، فوری طور پر جو بات بیان کرنے آتا ہے اس پر گفتگو کرتا ہے، لیکن بی بی کی گفتگو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی توحید سے جو ہے وہ بات کو شروع کر رہی ہیں، تو یہ ذرا سا ایک منفرد انداز معلوم ہوتا ہے بی بی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ قابل توجہ اور قابل غور چیز ہے کہ اور جس طرح سے پہلے بھی ہم نے گفتگو میں کہا کہ جس طرح سے آئی اور آنے کے بعد سب سے پہلے بی بی نے گریہ فرمایا، انت یعنی جناب سیدہ نے گریہ فرمایا، اور جناب سیدہ کے گریہ سے سارے لوگ رونا شروع ہو گئے۔ اب جب سب رو رہے ہیں اور جب روتے روتے ان کی آواز کم ہوتی ہے، یعنی حتیٰ اگر آپ روایت کے ماحول کو دیکھیں تو ابھی پوری طرح سے تھما نہیں ہے گریہ، اسی اثنا میں جناب سیدہ شروع کر دیتی ہیں خدا بند متعال کی توحید کے بیان کو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مثلاً اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مثلاً شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور الحمدللہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں، پورا ایک تعارف، اور اس کے اندر خدا کی خلقت کی بات، خدا کی رازقیت کی بات، خدا کی نعمتوں کی بات، خدا کی طرف سے علم و معرفت اور الہام کی نعمت کی بات، پھر جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمۃ الاخلاص، کلمۃ جعل الاخلاص تأویلہا، یہ وہ کلمہ ہے کہ اخلاص جس کی تعویل ہے، وضمن القلوب موصولہا، خدا نے اسے دلوں کی طرف وہ کیا ہے، وانار الفکر موصولہ، اس طرح کے فکروں کو منور کیا ہے اس کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے۔ یعنی جناب سیدہ باقاعدہ چاہتی ہیں کہ توحید پر یہاں پر مفصل گفتگو کریں، پہچانے لوگ خدا کو، ہاں، اور مفصل گفتگو کی ہے۔ اس سے چند چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہی ائمہ کی ایک روش کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر جس طرح سے آپ نے فرمایا اگر کوئی اور شخص ہوتا جس طرح کے مدعا پہ احتجاج فوراً آ کر کے تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، یہ تمہارا حق نہیں تھا، یہ میرا حق، فوراً یہ بات ہونی تھی، توحید سے بات کو شروع کیا۔ اس کا مطلب ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا جو اظہار جذبات بھی ہے، مثلا گریہ فرما رہی ہیں، وہ اظہار جذبات بھی ہمیشہ اس فکری تسلسل کے ساتھ، ایسا ہی ہے، یعنی جب جذبات اور احساسات کا اظہار ہوگا یہاں پر اس فکری تسلسل، اس معارف کے منطقی ربط کو، اس مکتب کے بیان کو بھول نہیں جائے۔ صرف احساس نہیں ہے بلکہ ایک فکر ہے کہ جس کی نمائندگی ہے اس رونے میں۔ یہ خود احساس جو ہے وہ، کیونکہ احساس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک احساس وہ ہے جس کے پیچھے جس کے کوئی مبنائی طور پہ کوئی معرفت موجود نہیں ہے، ایک وہ احساس ہے جو ایک معرفت سے نکلتا ہے، ایک معرفت کا اظہار ہے، تو یہ وہ احساس ہے۔ یعنی رو رہی ہیں لیکن توحید کو بیان کرنا ہے، پھر نبوت کو بیان کرنا ہے، قرآن کو بیان کرنا ہے، پھر ولایت بیان ہے۔ اور دوسرا شاید یہ پیغام ہے جناب سیدہ کا ان لوگوں کے لیے کہ دیکھیے میں توحید اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ابھی جو معاشرے میں بگاڑ ہے، ابھی جو معاشرے میں مسائل ہیں اور فساد ہے، اس معاشرے میں بھی اور قیامت تک کے تمام معاشروں کے لیے جہاں پر بھی فساد ہے وہاں پر اس فساد کی جڑ توحید ہے، وہ جو توحید پہ ایمان ہے اس میں کمزوری ہے، معرفت توحید میں کمزوری ہے، ایمان میں توحید پہ کمزوری ہے۔ شاید یہ ایک وجہ اس میں ایک اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری طور پر لوگ اس سے ایک ایگزیکیوشن کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بالآخر یعنی اچھا ممکن ہے بہت سو کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ ٹھیک ہے علی بہتر ہے، لیکن سب چونکہ ان کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے اب انہیں قبول کر لیا جائے، علی اگر آپ ہی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کوئی انہیں ماننے والا نہیں ہے، اس کا سب ساتھ دینے والے۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ایک اجرائی اور ایگزیکیوشن کا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح سے ہم عام اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی آ گئی تو زیادہ کام نہیں کروائے گی، وہ پارٹی آ گئی تھوڑا زیادہ کام۔ بی بی کہہ رہی ہیں یہ اصل میں یعنی اس سے انحراف گویا توحید سے انحراف ہے، یعنی یہ نظریاتی اور فکری مسئلہ ہے، صرف اجرائی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی جناب سیدہ دو چیزوں کو بیان فرمائی، ایک یہ کہ علی سے انحراف توحید سے انحراف ہے، دوسرا یہ کہ اگر علی آ جاتا
تو یہ تو فرعی اور دوسری بات ہے کہ یتیموں کا خیال رکھتا، بیواؤں اصل پرچم توحید بلند اصل یہ ہوتا کہ انسانیت کو توحید تک لے جاتا. یعنی علی کو تم نے کھویا ہے تو تم نے کھویا انسانیت نے گویا توحید کو. ایسا ہی ہے. اس طرح بی بی وہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر علی کو حکومت مل جائے تو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، یعنی حتیٰ دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ایسا وہ توحیدی معاشرہ وجود میں آئے گا. ایک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہے کہ جب جنگ صفین میں ایک رات میں شدید جنگ تھی تو کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المومنین مت توحید کیا ہے؟ تو امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ کون سا موقع ہے توحید کا سوال کرنے کا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جملہ توحید فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، اسی لیے ہم جنگ کر رہے صحیح ہیں. یعنی جنگ صفین توحید کی جنگ ہے. دیکھیں یہ جو عمق جسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں، وہ جو ڈیپتھ، وہ جو گہرائی دیکھ رہی ہیں اس نزاع کی، کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو شخصیات کا مسئلہ ہے، دو شہزادوں کی جنگ ہے مثال کے طور پر، کربلا کے بارے میں کہا دو گیا، شہزادوں کی ہے، دو قبیلے ہیں، دو شخصیات ہیں، دو گروہ ہیں، فلاں فلاں. ہاں، دو نظاموں کی جنگ، دو فکروں کی جنگ ہے، دو فکروں کی جنگ ہے. ایک طرف فکر توحیدی کھڑی ہے، ایسا ہی ہے، اور اگر وہ فکر معاشرے میں حاکم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے توحید کی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور دوسری طرف فکر ابلیسی ہے کہ خدا تجھے تو مانتے ہیں لیکن تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے. یہ فکر ابلیسی ہے، سیم وہی بات ہے جو شیطان نے کی. یعنی توحید سے شروع کرنے میں جناب سیدہ کے اگر ہم تحلیل کریں تو چند پیغام کہ یہ جو تمہارے فساد ہے تمہارا، اور جو تم ظلم کر رہے ہو، اور جو رسول خدا کی تعلیمات کو بھلا چکے ہو، در حقیقت توحید کی کمزوری کی وجہ سے. اور پھر میں جو علی کی وکیل اور علی کی ناصرہ بن کے آئی ہوں، میں در حقیقت توحید. ہاں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک زوجہ ہے جو اپنے شوہر کا حق مانگنے کے لیے آئی ہے. بی بی گویا یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ایک زوجہ نہیں ہے کہ جو اپنے شوہر کے حق کے دفاع کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئی ہے، دراصل توحید کی نمائندہ ہیں، رسول کی نمائندہ ہیں، اصل پرچم توحید کی نمائندہ بن کر بی آ رہی ہیں اور اس خطبے کو جو ہے وہ ارشاد فرما. اگر شوہر کے لیے تشریف لاتی ہیں اور اتنی مصیبتوں کو اگر جھیلتی تو شاید کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی، لیکن وہ اہمیت نہ ہوتی، وہ ارزش نہ ہوتی، اور پھر بی بی کی عزاداری کا وہ مقام اور وہ سب کچھ نہ ہوتا، خدا کے ہاں وہ مقام نہ ہوتا. اس لیے کہ یہ جو بی بی کا جو ظلم ہو رہا ہے، جو مظلومیت ہے، جو مصیبتیں ہیں، یا جو جہاد کر رہی ہیں، یہ سب کے سب توحید کے لیے ضرورت ہے، یعنی شوہر کے لیے نہیں کر رہے ہیں. امیر المومنین کے لیے اس لیے کہ وہ نمائندہ ہے پرچم توحید، ولی خدا کا، ولی خدا. اس لیے کہتے ہیں کہ فقد النبی و ظلم الوسی، میرے شوہر پر ظلم نہیں ہو رہا، رسول اللہ کے وسی پر ظلم ہو رہا ہے. یہ بہت اہم ہے. یعنی اگر گویا ہم یوں کہیں کہ اگر رسول اللہ کا پیغام اس جگہ سے شروع ہو رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور توحید کے بیان سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر فاطمہ زہرا کی جو کار نبوت کو انجام دے رہی ہیں، ان کا پیغام بھی توحید کے پیغام سے شروع ہو رہا ہے اور توحید کی فکر سے شروع ہو رہا ہے. پھر جب ہم دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں تو اس میں خود رسول اللہ کی ذات پر ایک مفصل گفتگو نظر آتی ہے، اور رسول اللہ کی ذات پر گفتگو کے ساتھ ساتھ خود زمانہ جاہلیت کی طرف اشارہ، اور زمانہ جاہلیت کی طرف بھی اشارہ صرف یہ نہیں کہ تم فکری طور پر کتنے پست تھے، بلکہ بی بی ان کے مادی طور پر پست ہونے کی طرف، کہ مثال کے طور پر انسان اور جانور جو ہے وہ ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے مثال کے طور پر، اتنے تم پست تھے. یعنی رسول خدا نے صرف تمہاری روحانی پیش رفت نہیں کی، بلکہ رسول خدا ہر طرح تمہیں ثقافت دی، تمہیں فرہنگ دی، تمہیں تمدن دیا، تمہیں آداب و رسوم دی، سکھایا تمہیں کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں سکھائیں. وہ قرب خدا کے مناظر جو طے کروائے، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں تمہیں ایک متمدن معاشرہ بنایا، تمہیں ایک سویلائزڈ ایک معاشرہ اور سوسائٹی بنایا. یہ کیوں ہے کہ یہ اس میں بھی پیغام ہے جناب سیدہ کا ایک، کہ دیکھو رسول خدا کے بعد تم پھر اسی جاہلیت کی طرف ایسا جا. یعنی اگر تم سمجھ رہے ہو کہ علی کو چھوڑ کر صرف اور صرف جو ہے وہ فکری طور پر جو ہے وہ دوبارہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ جاؤ گے، تو صرف فکری طور پر نہیں پلٹو گے، بلکہ تم اپنے تمدن اور اپنے مادی اعتبار سے بھی دوبارہ اسی مقام پر پہنچ جاؤ گے، چلے جاؤ گے رسول خدا سے پہلے تمہاری تھی. اور پھر یہ جو بتا رہی ہے کہ رسول خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، تمہیں ظلمتوں سے نکال کر، کیا احسان ہے رسول خدا کے جو احسانات ہیں، اس سے یہ بتلا رہی ہیں. اس میں بھی چند پیغام آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ رسول خدا اس طرح کی شخصیت تھے تو ان کا نائب کس طرح کا ہونا چاہیے، کسے آپ لوگ بٹھانا چاہ رہے ہو، کسے یعنی وہ معیار کیا ہے منصب رسول رسالت کے، معیار دکھا رہی ہیں، گویا امیر المومنین کی بات کر رہی ہیں. یعنی جب معیار نبوت اور معیار حکومت رسول دکھا رہی ہیں تو گویا بتلا رہی ہیں کہ دیکھو رسول خدا کے بعد یہ ہونا چاہیے. علی ابن ابی طالب، یعنی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یعنی وہ جو گیا ہے
اس نے کیا کچھ نہیں کیا تمہاری ہدایت کے لیے اور تم تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے. کبھی پتھر کھا رہا ہے, کبھی مثال کے طور پر اذیتیں تکلیفیں برداشت کر رہا ہے, اور وہ اتنی اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد تم تک جو آخر میں پیغام پہنچا کر کے گیا ہے غدیر خم کے موقع پر, تم نے اسے جو ہے وہ اتنا نادیدہ لے لیا کہ گویا کوئی پیغام تھا ہی نہیں, کائن لم یکن, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یعنی اس میں رسول خدا کی یاد میں یہ سارے پیغامات ہیں کہ یہ جو ظلم ہے علی بن ابی طالب پہ, جو در حقیقت رسول خدا پہ ظلم ہے, تو اس کے احسانات کو یاد کرو, وہ تمہارا محسن ہے, اپنے محسن پہ ظلم نہ کرو. اور پھر دوسرا یہ کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے لیے نہیں کیا, تمہاری بہتری کے لیے, تمہاری بہتری اسی مکتب اور اسی نظام اور اسی شخصیت کے تسلسل میں, اور وہ تسلسل علی بن ابی طالب. یعنی اگر گویا خلاصہ کریں تو اس جملے میں خلاصہ کر سکتے ہیں کہ گویا نبی کے آئینے میں علی کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ نبی کے آئینے میں علی کو دیکھو, ان صفات کا مظہر ابھی کون ہے جو تمہیں نظر آتا ہے جس میں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو رسول اللہ کی صفات ہیں. میں علی ابن ابی طالب میں نظر آئیں گے. یعنی اگر آپ اس جہت سے دیکھیں تو آپ کو شروع سے آخر تک ساری گفتگو منظم اور مربوط نظر آئی. توحید کس لیے ہے, حکومت علی, یعنی دین کی جامعیت کو بیان کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر کہ صرف ایک دین کے حصے پر آ کر کے روشنی ڈال رہی ہیں, بلکہ توحید سے لے کر اور فلسفہ احکام تک سب کچھ ہے کہ جو بی بی ایک خطبے میں بیان کر رہے ہیں. یہ یعنی اس سادہ لوہی یا عام فکر, چاہے وہ جس بھی مکتب کے ماننے والے لوگ ہوں, جو یہ بحث ہے صرف کہ ایک باغ کی بحث ہے یا ایک جائیداد کی بحث ہے, اس سے اس بحث کو اس گہرائی تک لے کے جانا کہ دو فکروں کی, دو آئیڈیالوجیز کی بحث ہے, یہ جناب سیدہ کا خطبہ اس میں مکمل مبد و معاون ہے. جو بات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون نے کہا کہ لے لو, امام نے فرمایا صرف یہ نہیں ہے, یعنی اس جگہ تک فلاں تک, اس نے کہا اس کے بعد میرے لیے پھر کیا بچے گا. تو یہی فدق یہی ہے کہ نظام جو ہے وہ معصوم کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. فدق یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ نبی کے جانشین کی ہونی چاہیے, اس ایک صالح اور ایک معصوم اور علم ردونی رکھنے والی شخص. یعنی فدق کے ذریعے صرف اس نظام کی ایک خرابی اور ایک خامی تھی کہ جسے بی بی نے عیاں کیا, یعنی مثال کے طور پر دھبوں میں سے ایک بڑا دھبا جسے سب دیکھ سکتے تھے وہ فدق کا دھبا تھا. آخر میں اس پہ بات بھی کی کہ اترثوا اباک واللہ ارث ابی, کہ تم اپنے باپ کے وارث ہوگی میں نہ ہوں, مثال کے طور پر آیات لے کے ہیں قرآن سے, آخر میں اس پہ بات کی. لیکن بی بی سلام اللہ علیہا نے اس کو وہ اولین مسئلہ نہیں بنایا, اس مسئلے کو انہی مسائل کے ذیل میں لے کے آئیں کہ دیکھو میں اگر فدق کا بھی جو میرا معاملہ ہے, جھگڑا ہے, دیکھیں جناب سیدہ جس طرح سے مطیع خدا ہے, اگر حاکم وقت حاکم الہی ہوتا اور وہ جناب سیدہ کی جائیداد لے لیتا تو جناب سیدہ کا کیا رسپانس ہونا تھا؟ جناب سیدہ فرماتی ٹھیک ہے اگر یہ حاکم شرعی ہے, حاکم الہی ہے, نظام الہی ہے, تو وہ تصرف کر سکتا ہے, یعنی ان قواعد و اصول کے مطابق جو دین نے دیے. لیکن جناب سیدہ احتجاج کر کے اصل بتانا یہ چاہ رہے کہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے, تمہیں حق نہیں ہے, تم حق نہیں رکھتے, تم حاکم الہی نہیں, تم دینی طور پر مجھ پر حق حکومت نہیں رکھتے کہ تم تصرف کر سکو. لہٰذا اسی ذیل میں یعنی جو فدق کی گفتگو بھی ہے وہ توحید و نبوت و قرآن و فلسفہ احکام و ولایت و امامت و ان سب چیزیں. یعنی اور جس مقام سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اکثر شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ خاتون کے جو شادی کے اگلے دن اپنا جوڑا جو ہے وہ دے دے, اور مثال کے طور پر کبھی جو ہے وہ روزے رکھ کر 3 دن تک کبھی یتیم آ رہا ہے, کبھی مسکین آ رہا ہے, کبھی اسیر آ رہا ہے, تو سارا گھر روٹیاں دے رہا ہے, تو ان کو فدق دے دینے میں کیا تھا؟ نہیں, اصل فدق دینے کا مسئلہ نہیں تھا, اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو لے رہا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ لے. یعنی بعض وہ دنیاوی مال کی تھی ہی نہیں. یہ جو شبہ جس طرح سے ہم نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے کہ جو بی بی اصلاً زاہدہ تھی دنیا کے حوالے سے, آپ اس کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ وہ دربار میں چلی گئی اس لیے کہ مجھے وہ باغ واپس کیا جائے, اور وہ باغ واپس نہیں کیا جا رہا تو مہاجرین اور انصار کے پاس جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے چونکہ باغ نہیں دیا میرے جنازے میں نہ آئے. نا, یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو ہے فاطمہ تو بذات منی ہے, اس کا ایک ایک عمل دین کی سربلندی, ایسا ہی ہے توحید کے پرچم کی سربلندی. یعنی دراصل اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو چھیننے والا ہے اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ تصرف کرے, نہ یہ کہ میرے دل میں جو ہے وہ, یعنی مثال کے طور پر ممکن ہے کہ اگر بی بی کو واپس دے دیا جائے تو بی بی یعنی واقعاً عرش و فرش جس کے اختیار میں ہو اس کی ٹھوکر پر ہے یہ چند باغ اور جو ہے وہ چند درخت, لیکن اصل میں اس نظام امامت اور ولایت کے احیاء کے لیے یہ جو ہے وہ اسلام کو انجام کا بھی جواب ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آگے تھے حاکم بن گئے تھے تو انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا فدق؟ اصل منتفی ہو گیا تھا وہ قضیہ منتفی ہے. وہاں پر وہ فدق جو ہے وہ اس احیاء امامت کے لیے, اس ولایت کے پرچار کے لیے, اور پھر جب کبھی موقع ملا تو امام کاظم نے بتایا کہ فدق جو ہے وہ کس لیے. تیسرا جو حصہ ہمیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ نظر آتا ہے اور بہت زیادہ بیان بھی کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ خود فلسفہ احکام کا مرحلہ ہے. اور فلسفہ احکام بھی جو ہے وہ توحید سے شروع کر رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو
اطاعت ائمہ اور ولایت کے ذریعے سے اور پھر جہاد کے ذریعے سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حج، صیام اور نماز، اور ان سب چیزوں کو بیان کر رہی ہے. یعنی بتا رہی ہے کہ روح عبادات کیا ہے، فلسفہ احکام کیا ہے. بہت خوبصورت ہے. یعنی اس کے عمق کو بھی آپ دیکھیں تو کاملاً مربوط نظر آئے گا. کہ جناب سیدہ نے وہاں سے شروع کیا کہ تمہاری توحید ٹھیک نہیں ہے، رسول خدا کے احسانات کو بھول چکے ہو، رسول خدا کے معیار حاکمیت کو بھول چکے ہو، اس لیے ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو. اور پھر فرمایا کہ دیکھو چونکہ تمہاری توحید ٹھیک نہیں ہے، چونکہ دنیا پرستی یا خوف میں ہم مبتلا ہو یا تام و لالچ کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے ہو اور اہل بیت رسول کا ساتھ چھوڑ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ تمہاری عبادات اس طرح کی عبادات نہیں، تمہاری نماز اس طرح کی نماز نہیں ہے. خداوند متعال نے یعنی پہلے تو کہا تمہارا کلمہ توحید ہی اس طرح کا نہیں، کلمہ جعل الاخلاص، خلوص ہے، شرک نہیں ہے اس میں، صرف خدا کی بات ہے، کسی اور کی بات ہے ہی نہیں. خدا پر توکل ہے، خدا کا نظام ہے، خدا کی بات ہے، خدا کی معرفت ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کی اطاعت و پیروی، یہ سب کچھ ہے. اور پھر فرمایا کہ نماز کو کس لیے خداوند متعال نے واجب کیا تھا؟ کبر سے بچنے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے. آج تم خدا کے مقابلے میں کبر کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو لیکن خدا کے مقابلے میں کہہ رہے ہو ہم بھی کچھ ہے، یعنی تو بھی بنا سکتا ہے، ہم بھی ولی بنا سکتے ہیں. یعنی یہ خدا کے مقابلے میں، رسول خدا کے مقابلے میں کہہ رہے ہو کہ آپ نے غدیر میں بنایا لیکن ہم نے بھی بنا لیا، ہم نے بھی بنا لیا، یعنی ہم اس کے ساتھ چلیں گے. اور پھر وہ خدا کی اور رسول کے معیار کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تمہارے لیے یہ اہم ہے، تم بار بار علی اور فاطمہ کو یہ جواب دیتے ہو کہ ہم نے ہاتھ دے دیا ہے، ہم نے بیعت کر لی ہے، ہمارے قبیلے نے بیعت، یعنی گویا تم ہاتھ اپنا ہاتھ سمجھ رہے ہو، یہ خدا کا ہاتھ ہے، تم اس میں خدا کی مرضی چلے گی. اہمیت کے قائل ہو گئے ہو، اپنے قبیلے کی شناخت کے لیے اہمیت کے قائل ہو چکے ہو، جبکہ ان ساری چیزوں کو تم نے مٹانا تھا خدا کے حضور میں. یہ نماز اس لیے آئی تھی، یہ روزہ اس لیے آیا تھا، روزہ اس لیے آیا تھا، یہ حج اس لیے تھا، یہ جہاد اس لیے تھا. امر بالمعروف کام گیا جناب سیدہ فرما رہی ہیں، امر بالمعروف آیا تھا تاکہ عامت الناس کی صلاح ہو، اصلاح ہو. پر امر بالمعروف نہیں ہے. سب سے بڑا معروف جو ہے وہ ولایت ہے. ابن ابی طالب ہے، ایک ولایت ولی خدا ہے، اس کے لیے کوئی بھی نہیں بول رہا. یعنی تمہارے معاشرے نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا ہے. نہیں عن المنکر پہ جناب سیدہ بولتی ہیں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ زمانے کے امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا. اس کے یعنی گویا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ علی کو چھوڑ کر تمہاری نماز نہ صرف یہ کہ تمہیں کبر سے بچائے گی نہیں بلکہ تمہیں متکبر بنائے گی خدا کے مقابلے میں. نہ صرف یہ کہ روزہ تمہیں اخلاص تک نہیں لے کر کے جائے گا بلکہ تمہیں اخلاص سے دور لے کر کے جائے گا، کیونکہ روح عبادات اور روح احکام جو ہے وہ ولایت اور امامت ہے. درست ہے. اور پھر اسی فلسفہ احکام کے آخر میں وہ جو اس خطبے کی روح ہے وہ دو جملے کے کہ جعل پیچھے سے چل رہا ہے، جعل اللہ، جعل الصلاۃ، جعل الصوم، نماز کو یہ قرار دیا، روزے کو یہ قرار دیا، حج کو یہ قرار دیا. آخر میں کہا کہ طاعتنا نظام رہی، ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا. نہیں، اور یہ خود تاریخ نے ثابت کیا. یعنی یہ خود ایک پہلو ہے کہ جس پر جداگانہ گفتگو ہونی چاہیے کہ تم منظم نہیں رکھ سکے امت اسلامی کو. یعنی ایسا نہیں تھا کہ 60 سال میں وہ بدبو پھیل گئی یزید کی صورت میں پورے عالم اسلام کے اندر. اگر تمہارے ملوکیت شروع ہو پڑی، یعنی بادشاہت شروع ہو پڑی، ایسا ہی ہے، وہ خلافت اور وہ جو دین کا حاکمیت کا نظام وہ ختم ہو گیا. کہاں اموی اور عباسی بادشاہ، ایسا ہی دین کی کوئی رمق نہیں باقی نہیں تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو بی بی نے فرمایا کہ جعل طاعتنا نظام للملہ، ہماری اطاعت ہوگی تو ملت منظم ہوگی اس نظم الہی کے. ایسا ہی ہے، نہ صرف نظم وامامتنا امانا للفرقہ. دیکھو تم تفرقے سے، فرقہ سے اور اس جدائی سے جو تمہیں خدا کے رستے سے جدا کرے گی، دور کرے گی اور تمہیں متفرق کرے گی، اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ ہماری ولایت. ایسا ہی. یعنی گویا صرف یہ نہیں ہے کہ تم آج سمجھ رہے ہو کہ 1 سے 2 ہوئے ہیں، اگر اس راستے کو چھوڑو گے تو 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 8 ہوں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے. کیونکہ اس وقت تم اس تفرقے کی بنیاد رکھ رہے ہو. جب 1 سے 2 ہو سکتے ہیں تو 2 سے 4 بھی ہو سکتے ہیں، 4 سے 8 بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ ہو چکا ہے. اور دوبارہ اگر متحد ہونا ہے تو اسی واعتصموا بحبل اللہ، یعنی وہی ولایت علی ابن ابی طالب پر سب کو جمع ہونا ہوگا تاکہ جو ہے وہ نتیجتاً ایک منظم معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو متحد معاشرہ ہو. واعتصموا بحبل اللہ ہے جمیعا، اس قرآن کی آیت کی تفسیر بھی بیان آپ سیدہ بیان فرما رہی کہ وہ حبل الہی کیا ہے؟ وہ ولایت ہے. ولایتنا امان من الفرقہ. اس سے تم تفرقے سے بچو گے. اور یہ عجیب ہے کہ ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تفرقے کی بنیاد ہے. جناب سیدہ اور قرآن اسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وحدت کی بنیاد ہے، یہ وحدت کی بنیاد ہے. یعنی غدیر وحدت کی بنیاد ہے، غدیر تفریقہ نہیں ہے. فدق وحدت کی بنیاد ہے. اور اس سے نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ایام فاطمیہ یعنی وحدت کا پیغام، یعنی سب تک یہ پیغام پہنچانا کہ اگر تفرقے کو ناپسند کرتے ہو تو علی کی طرف آؤ. ایک ایسا پرچم ہے کہ جس کے نیچے اگر سب جمع ہو جائیں تو تفرقہ اصلاً ختم ہو جائے گا.
یعنی جناب سیدہ اس امت کو چونکہ قیامت تک دیکھ رہی تھی تو چیخ چیخ کے پکار کے کہہ رہی تھی کہ علی کے دامن کو پکڑ لو ورنہ تمہاری نجات نہیں ہے، وگرنہ تم ایسے ٹکڑوں میں بڑھتے چلے جاؤ گے. عجیب ہے کہ اگر انسان اس کو عمق سے دیکھے تو ایسے بیانات نظر آتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی کا بیان میں نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ ایام فاطمیہ تھے اور طوفان الاقصی اور قضیہ فلسطین اور یہ معاملات تھے. کسی وفد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جناب حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ نے فرمایا کہ اگر جناب سیدہ کی بات کو امت اس وقت مان جاتی تو آج یہ نہ ہوتا فلسطین میں ایسا ہی. یعنی آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کجی کا نتیجہ ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد انحراف جو ہوا. اور جناب سیدہ جو کوشش کر رہی تھی قیامت تک کی انسانیت کو اس فساد سے بچانے کے لیے کوشش کر رہی تھی. آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ کتنی بڑی اتنا بڑا کام، کتنا بڑا جہاد. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کلام سے ہمیں انس عطا فرمائے اور ہمیں ان کے بیٹے حضرت حجت ابن الحسن کے آنے کی تیاری کرنے کی اور ان کے رکاب میں دین کی سربلندی کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.